अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपके सामने 5-6 ख़बरों पर बात करेंगे। सबसे पहली ख़बर है कि 8 मार्च को फाउंडेशन डे था एचिसन कॉलेज का। एचिसन कॉलेज की इंतज़ामिया ने मरियम नवाज़ की ख्वाहिश पर उन्हें दावत दी कि वो एचिसन कॉलेज आएँ और तलबा में तक़सीम असनाद करें और अपनी स्पीच करें। मुबैना तौर पर उनके ऑफिस ने कहा कि मरियम नवाज़ को मदऊ किया जाए। कोशिश करके दावत ले ली गई। जैसे ही ये ख़बर तलबा और पेरेंट्स तक पहुंची तो तलबा ने वहां एहतजाज किया और नारेबाजी की, यहाँ तक कि उन्हें छुट्टी भी उस दिन देर से दी गई। और तलबा जब अपने घरों में गए तो वहां जाकर उन्होंने अपने वालिदैन से कहा कि इस तरह से हमारी कॉलेज इंतज़ामिया ने मरियम नवाज़ को मदऊ किया है। तो उसके बाद तलबा ने मैसेजेस किए कॉलेज इंतज़ामिया को और ईमेल्स की कि बच्चे मरियम नवाज़ से किसी तौर कोई सर्टिफिकेट, अवार्ड या असनाद वसूल नहीं करेंगे। बच्चों और उनके पेरेंट्स का कहना था कि हम मैंडेट थीफ से कोई ऐसा अवार्ड वसूल नहीं करना चाहते। दूसरी खबर आपके सामने रखनी है कि आज बरोज़ इतवार तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी धांधली और मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को न मिलने के ख़िलाफ़ भरपूर एहतजाज की कॉल दी है और इतलात के मुताबिक मुल्क भर में भरपूर एहतजाज जारी है। अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि इमरान खान ने अडियाला जेल में बात करते हुए कहा था कि सिर्फ 4 हलके खोल दिए जाएं, वहां दोबारा काउंटिंग की जाए तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इमरान खान ने जिन 4 हलकों की बात की उनमें उनका कहना था कि NA 30 पिशावर, जहां से नूर आलम खान को जितवाया गया, NA 128 जहां से ओन चौधरी को जितवाया गया, NA 130 जहां से नवाज शरीफ को जितवाया गया और इस्लामाबाद की 3 सीटों में से किसी एक सीट को खोला जाए, वहां सब चेकिंग की जाए फॉर्म 45 की, तो सब सामने आ जाएगा। अब इसी पर बात करते हुए नजम सेठी ने गुज़श्ता रात एक टीवी प्रोग्राम में कहा कि अगर ये हलके खुल जाते हैं तो नवाज शरीफ की सीट चली जाएगी। उनका कहना था कि NA 130 लाहौर से यास्मीन राशिद जो जेल में थी वो नवाज शरीफ से जीत चुकी हैं। नवाज शरीफ को ये सीट हारनी पड़ेगी, ओन चौधरी भी अपनी सीट हार जाएंगे और वहाँ से सलमान अकरम राजा बड़ी लीड से जीत जाएंगे। इसी तरह उनका कहना था कि इस्लामाबाद की सीट भी उनसे चली जाएगी और उन्होंने कहा कि ये ऐसा क्यों है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा किया गया, लगता ऐसा है कि ये इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद भी इन्हें हासिल है और अब वो सच बोलना शुरू हो गए हैं, अब वो न्यूट्रल होना शुरू हो गए हैं। और उसकी वजह यह है कि जब से नजम सेठी को PCB का चेयरमैन नहीं बनाया गया, अब वो सच बोलने पर आ गए हैं। अब ये सुनिए उनकी वीडियो, वो खुद क्या कह रहे हैं। सीटें जो लाहौर में उड़ेंगी, 2 सीटें जो लाहौर में उड़ेंगी वो किसकी हैं? वो ओन चौधरी साहब और नवाज शरीफ साहब। हाँ, वेल डन। नवाज शरीफ साहब की सीट उड़ जाएगी। अच्छा। और ओन चौधरी साहब की सीट उड़ जाएगी। अच्छा, नवाज शरीफ साहब के पास क्या रहेगा फिर? तो अगर ओन चौधरी साहब की सीट उड़ जाती है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता उसके साथ, ठीक है। अच्छा। मगर अगर नवाज शरीफ साहब की सीट उड़ जाती है तो ये तो बहुत बड़ी एक ज़ल्ज़ला है फॉर PMLN कि उनका जो लीडर है उसी की आपने फर्क कर दिया। इससे बड़ा धक्का क्या लगेगा नून लीग को? इससे मतलब आने वाले वक्त में
تو لیڈر ہی نہیں ان کا، تو اڑ جائے گا۔ اس کے بعد جو شرمندگی کا باعث ہوگا کہ نواز شریف صاحب کو لاہور میں ان کا اپنا ہوم ٹاؤن جہاں اربوں روپے نون لیگ نے لگائے ہیں ڈیولپمنٹ اور یہ وہاں ریجیکٹ ہو گئے نواز شریف صاحب۔ اگر ایسا ہوتا ہے یہ 4 سیٹیں کھل جاتی ہیں، اور لگتا مجھے ایسے ہے کہ عمران خان نے۔ اچھا جی، اگلی خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ فہیم اختر الیکشن کمیشن کے بیٹ رپورٹر ہیں، انہوں نے ثاقب بشیر کی ویڈیو میں جو یوٹیوبر ہیں اور رپورٹر ہیں ان سے بات کرتے ہوئے فہیم اختر نے خبر دی کہ الیکشن کمیشن میں 8 اور 9 فروری کی درمیانی رات کو میں وہاں موجود تھا۔ تو جب میں الیکشن کمیشن کی بلڈنگ میں گیا تو وہاں کنٹرول روم میں پہنچا، وہاں انہوں نے اپنے ایک سورس سے بات کی اور فہیم اختر نے اس سورس سے کہا کہ اب تک کے الیکشن ریزلٹس کے مطابق تحریک انصاف 140 سیٹیں جیت رہی ہے، جس پر الیکشن کمیشن کے سینئر افسر نے جو وہاں موجود تھے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی 140 نہیں بلکہ 160 سیٹوں پر بہت آگے ہے۔ اب یہ 8 اور 9 کی درمیانی رات کا واقعہ ہے جب ریزلٹ تبدیل کیے گئے، اور الیکشن کمیشن کے اس سینئر افسر کا کہنا تھا کہ اس وقت تک 55% ریزلٹ آ چکے تھے، یعنی 55% ریزلٹ موصول ہو چکے تھے، جبکہ نون لیگ والوں کا کہنا یہ تھا کہ اس وقت صرف 5 سے 10% ریزلٹ آئے تھے اور تحریک انصاف نے اپنی جیت کا واویلا مچانا شروع کر دیا۔ اب یہ خبر خود الیکشن کمیشن کا سینئر افسر دے رہا ہے اور اس کی تصدیق فہیم اختر دے رہے ہیں جو الیکشن کمیشن کے بیٹ رپورٹر ہیں۔ اب اس سے واضح یہ ہوتا ہے کہ تحریک انصاف کا جو دعویٰ تھا کہ ہم 180 سیٹیں جیت رہے ہیں وہ بالکل سچ تھا اور انہیں ہروایا گیا۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ آصف علی زرداری دوسری مرتبہ پاکستان کے صدر بن گئے ہیں۔ انہوں نے 411 الیکٹورل ووٹ حاصل کیے، جبکہ ان کے مد مقابل تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار محمود خان اچکزئی نے 181 ووٹ لیے۔ یاد رہے کہ صدر کے انتخاب کے لیے 4 صوبائی اسمبلی کے ارکان، قومی اسمبلی کے ارکان اور سینٹ کے ارکان انتخابات میں حصہ لیتے ہیں۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ آصف زرداری سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ ایوان صدر کو غسل جمہوریت دے کر وہاں شفٹ ہوں۔ سبحان اللہ! اب یہ وہ عرفان صدیقی ہیں جو نون لیگ کے خاص پے رول پر ہیں، جو نون لیگ کے سینیٹر ہیں، جو نون لیگ کے گن گاتے ہیں۔ انہیں کوئی سمجھائے کہ صدر کو غسل دینے سے پہلے آپ کو قومی اسمبلی کو صبح دوپہر شام غسل دینا چاہیے۔ جہاں پر آپ لوگ جس طرح سے جیت کر آئے ہیں فارم 47 کے مطابق، وہ ساری دنیا جانتی ہے، اور اب تو خود ان کے لوگ بھی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں۔ اگلی خبر ہے کہ عمر ایوب کو تحریک انصاف نے اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیا ہے اور انہوں نے کاغذات جمع بھی کروا دیے اپوزیشن لیڈر کے لیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انہیں اپوزیشن لیڈر بنایا جاتا ہے یا ان کے ساتھ اسی طرح ظلم اور زیادتی روا رکھی جاتی ہے جیسے تحریک انصاف کے ساتھ اب تک رکھی جا رہی ہے۔ نہ انہیں مخصوص نشستیں دی گئیں، نہ انہیں مائنورٹیز کی سیٹس ملی، نہ ان کے ساتھ کچھ اور کیا گیا، نہ انہیں بلے کا نشان دیا گیا۔ اس طرح سے اب لگتا تو مشکل ہے کہ ان کو یہ عہدہ دیا جائے گا۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ مشال یوسفزئی نے ایک ٹویٹ کیا ہے۔ یاد رہے کہ مشال یوسفزئی بشرا بی بی کی ترجمان ہے۔ مشال یوسفزئی نے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ بشرا بی بی کو توڑنے کے لیے ان کے کمرے بنی گالا میں جہاں انہیں سب جیل میں رکھا گیا ہے، وہاں ان کے کمرے اور واش روم میں کیمرے لگائے گئے ہیں۔ کتنی گھٹیا حرکت کی ہے اگر یہ بات سچ ہے تو۔ آگے وہ لکھتی ہیں کہ اگر بات یہاں تک آ گئی ہے تو پھر جا کر قیدی نمبر 804 سے معافی مانگ لیں، شاید آپ کی دنیا اور آخرت بچ جائے۔
اگلی اور آخری خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ نون لیگ کے ایک کارکن نے، جس کی تصاویر عظمہ بخاری اور عطا تارڑ کے ساتھ موجود ہیں اور لیڈران کے ساتھ بھی ہیں، وہ پارلیمنٹ قومی اسمبلی میں لگی عمران خان سابق وزیر اعظم کی تصویر کو جوتا دکھاتا ہے اور تصویر پر جوتے مارتا ہے، اور یہ الزام تحریک انصاف کے کارکنان پر اور عمران خان پر لگاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کارکنان کو اس طرح کی تربیت دی ہے۔ منافقت تو ان سے کوئی سیکھے، ان سے زیادہ منافق کوئی اور ہے نہیں۔ یہ خود اپنے لوگوں اور اپنے کارکنان کو بھول جاتے ہیں۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر آج نون لیگ کا کوئی کارکن قومی اسمبلی میں پہنچ سکتا ہے تو کل کو تحریک انصاف کا کوئی کارکن بھی ایسا کر سکتا ہے، لیکن یہ دونوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک دوسرے کے لیڈران کا احترام کرنا چاہیے اور اس طرح کی بدتمیزی سے بچنا چاہیے۔ لیکن میں ایک بات کہہ دوں کہ جو یہ تحریک انصاف پر الزام لگاتے ہیں، انہیں اس سے پہلے اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ یہ اپنے کارکنان کو کیا تربیت دے رہے ہیں۔ ان کے تو لیڈران بھی اس طرح کی مغلظات بکتے ہیں کہ الامان الحفیظ۔ ان کی منافقت پر ایک شعر یاد آ رہا ہے مجھے، وہ ہے کہ صرف ایک بار پرکھ کر نہیں چھوڑا تم کو، صرف ایک بار پرکھ کر نہیں چھوڑا تم کو، تم میری جان بہت بار منافق نکلے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔